یوں سلامت وطن تا قیامت وطن. مادر وطن کی آزادی کے 78 سال پورے ملک میں جشن بے مثال. اس بار کا جشن مارکہ حق میں فتح کے نام. ملک کے ہر کونے سے پاکستان زندہ باد کی صدائیں بلند. دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے. ملک کی سلامتی اور ترقی. شہدائے وطن کے لیے دعائیں. بانیان پاکستان کے مزاروں پر گانج تبدیلی کی تقریب. قوم کا پاکستان بنانے والوں اور وطن کا دفاع کرنے والوں کو سلام. اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی پرچم لہرایا. وفاقی وزراء کی تقریب میں شرکت. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی. ملک بھر کی عدالتوں اور اسمبلیوں میں قومی پرچم لہرایا گیا. ARY فیملی کی جانب سے تمام اہل وطن کو مارکہ حق جشن آزادی مبارک. مارکہ حق میں سیسا پلائی دیوار بننے والوں کو خراج تحسین. ایوان صدر میں آپریشن بنیان مرصوص کے ہیروز کو اعزاز دینے کی پروقار تقریب. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مارکہ حق میں لازوال جرت اور جنگی مہارت کے اعتراف میں ہلال جرت دیا گیا. صدر مملکت نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی ہلال جرت عطا کیا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز سے نوازا گیا. DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اور DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو ستارہ بصالت عطا کیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، بلاول بھٹو زرداری، اعظم نذیر تارڑ، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کو نشان امتیاز عطا کیا گیا. عطا تارڑ، محسن نقوی، احسن اقبال کو نشان امتیاز، شہری رحمان، مصدق ملک، طارق فاطمی، خرم دستگیر خان، حنا ربانی کھر اور فیصل سبزواری کو ہلال امتیاز دیا گیا. بھارت کا فضائی دفاعی نظام تباہ کرنے والا شاہین S-400 تباہ کرنے والے ونگ کمانڈر ملک رضوان الحق کو تمغہ بصالت عطا کیا گیا. وزیر اعظم نے اعزاز عطا کر کے ونگ کمانڈر ملک رضوان کا تعارف بھی کرایا. ہال تالیوں سے گونج اٹھا. ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب کو ستارہ بصالت دیا گیا. DG ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ، DG-MI میجر جنرل ماجد عزیز، وائس ایڈمرل رب نواز، ریئر ایڈمرل شہزاد حامد کو بھی ستارہ بصالت دیا گیا. ونگ کمانڈر بلال رضا، حماد ابن مسعود، اسکواڈرن لیڈر یوسف خان، اسامہ اشفاق، حسن انیس اور طلال حسن کو ستارہ جرت عطا ہوا. مارکہ حق میں جان نچھاور کرنے والے شہداء کو تمغہ جرت عطا کیا گیا. شہیدوں کے اہل خانہ نے اعزاز وصول کیے. مارکہ حق کے دوران ذرائع ابلاغ کے شعبے میں اعلیٰ خدمات کا اعتراف. ARY نیوز کے اینکر وسیم بادامی کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں وسیم بادامی کے والد نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوارڈ وصول کیا. ARY نیوز کی اینکر پرسن انیقہ نثار کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا. مارکہ حق کی عظیم فتح نے آزادی کی خوشیاں دوبالا کر دیں. کراچی سے خیبر، بولان سے بلتستان، ہر لب پر ایک ہی صدا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں. کراچی میں ٹریفک پولیس نے جشن آزادی ریلی نکالی. شمالی وزیرستان میں رنگا رنگ تقریبات. پورے بلوچستان میں جشن آزادی بھرپور انداز میں منایا گیا. گوادر میں بوٹ ریلی. چمن میں پاک افغان سرحد باب دوستی پر سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا. جعفر آباد اور سبی میں بھی قومی فخر کا بھرپور اظہار کیا گیا. نصیر آباد، صحبت پور اور ڈیرہ بگٹی میں بھی ریلیاں. آزاد کشمیر میں سارن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. کیک کاٹا گیا. گلگت میں مرکزی تقریب چنار باغ میں ہوئی. وزیر داخلہ GB نے پرچم کشائی کی. شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار پر حاضری. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر اور DG رینجر سندھ بھی مزار قائد پہنچے. پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی. مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی. گورنر پنجاب نے حاضری دی. پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی.
صدر مملکت آصف علی زرداری کی یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد. کہا اس سال ہم یوم آزادی بڑے افتخار اور نئی امید کے ساتھ منا رہے ہیں. مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں ہماری فتح تاریخ کا ایک سنہری باب ہے. وزیر اعظم کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش. مارکہ حق جشن آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا سب کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت دیتا ہوں. وزیر اعظم کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا بھی اعلان. بتایا فورس کمانڈ جنگی صلاحیت مزید مضبوط کرے گی. فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کا اعتراف دشمن بھی کرتے ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا لاکھوں قربانیوں کے بعد اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا کیا. پاکستان تا قیامت دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا آج بھارت سے جیت کی خوشی منا رہے ہیں. مشکل وقت گزر گیا، اب پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یوم آزادی پر اہل پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد. خصوصی پیغام میں کہا آپریشن بنیان مرصوص تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری اور ولوہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا ہے. پاک فوج خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. کسی بھی مہم جوئی کا بغیر ہچکچاہٹ فوری جواب دیں گے. پاکستان عالم اسلام کا مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم بھائیوں کی جد و جہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں. پاکستان فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے. دنیا کے نقشے پر نیا پاکستان ابھر کر آیا ہے. اس سال یوم آزادی کا جذبہ ہی کچھ اور ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی ملی. فیلڈ مارشل کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. افواج نے دنیا کے نقشے پر پاکستان کا دوبارہ تعارف کرایا. آج کا دن افواج پاکستان کے نام کرتے ہیں. مریم نواز نے مارکہ حق مونومنٹ پارک کا افتتاح کیا. تقریب میں ملی نغموں سے بھی محظوظ ہوں. واہگہ اور گنڈا سنگھ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب. رینجرز کے جوانوں کے جوش اور دبنگ انداز نے عوام کا لہو گرمایا. واہگہ بارڈر پر تقریب میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. جیوے جیوے پاکستان کے نعرے بلند. قصور کے گنڈا سنگھ بارڈر پر پورا شہر امڈ آیا. فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی. تقریب میں رینجرز کی وردی پہنے بچے کی انٹری نے 4 چاند لگائے. بچے نے رینجرز کے جوانوں کا انداز اپنایا تو عوام داد دیے بغیر نہ رہ سکے. جشن آزادی مارکہ حق کی عظیم فتح کے نام. اسلام آباد میں عظیم الشان تقریب. پاک افواج کے دستوں نے سلامی پیش کی. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے فلائی پاس کا شاندار مظاہرہ کیا. پاک آرمی، پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے چاق چوبند دستوں کا مارچ پاسٹ. ایس ایس جی کے دستوں نے دلکش روایتی مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کیا. سلامی کے چبوترے سے گزرے. پنجاب رینجرز، ایف سی خیبر پختونخوا کے دستوں کا بھی مارچ پاسٹ. دوست ملکوں ترکی اور آذربائیجان کے دستوں کا بھی مارچ پاسٹ. مسلح افواج کے دستوں کی مہمان خصوصی کو سلامی. تینوں مسلح افواج پر مشتمل میوزک بینڈ نے بھی خوبصورت پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. حاضرین کی بھرپور داد. حاضرین نے بھی کھڑے ہو کر قومی پرچم کو سلامی دی. تقریب میں صدر آصف زرداری، وزیر اعظم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. ایئر چیف، نیول چیف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، وفاقی وزراء سمیت سول اور عسکری حکام کی شرکت. لوگوں کی بڑی تعداد بھی تقریب میں موجود تھی. جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی شاندار تقریب. جنرل ہیڈ کوارٹرز اور مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. مسلح افواج کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی. پاکستانی پرچم کو سلامی پیش کی گئی. پرچم کشائی کی تقاریب پیغام ہے کہ یہ پرچم بلند ہے تو ہمارے سر فخر سے بلند ہیں. یہ پرچم ہماری پہچان ہے. خادم حرمین شریفین کی صدر اور وزیر اعظم پاکستان کو یوم آزادی پر مبارکباد. سعودی ولی عہد کا پاکستان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے عزم کا اظہار.
متحدہ عرب امارات کے صدر کی بھی یوم آزادی پاکستان کی مبارکباد، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد دی، کہا امریکہ انسداد دہشت گردی اور تجارت پر پاکستان کی مصروفیات کو سراہتا ہے۔ دونوں ممالک اقتصادی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ نئی دلی میں سبز لالی پاکستان کا پرچم بلند، پاکستانی ہائی کمیشن میں جشن آزادی کی تقریب، ہائی کمشنر سعد احمد بڑائچ نے ہائی کمیشن میں قومی پرچم لہرایا۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب، سفیر نے پرچم لہرایا۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم آزادی کی تقریب ہوئی، پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ دبئی اور ابوظہبی میں بھی پاکستان کے یوم آزادی کی تقریب، سفیر فیصل ترمزی کی شرکت۔ دبئی کا برج خلیفہ پاکستان کے رنگ میں رنگ گیا۔ آسٹریلیا میں پاکستانی ہائی کمشنر زاہد حفیظ نے پرچم کشائی کی، ملیشیا میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ پاکستان سے شکست کی کالک دھونے کی بھونڈی کوشش، بھارتی افواج کے خواتین ترجمان کو کون بنے گا کروڑ پتی میں بھیجنے کا اقدام مذاق بن گیا۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے اقدام کو پبلسٹی اسٹنٹ قرار دے دیا۔ ایک صارف نے لکھا، لگتا ہے بھارتی ترجمانوں کا اگلا اسٹاپ بگ باس اور کپل شرما کا شو ہوگا۔ ایک اور صارف نے لکھا، لگتا ہے مودی جی نے تینوں ترجمانوں کو پی آر پر لگا دیا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بھارتی تجزیہ کار ٹی وی شو میں برس پڑے، بولے کہاں ہوتا ہے ایسا۔ ایکس پر پوسٹ میں صارف نے لکھا، مودی سرکار نے بھارتی فوج کے ترجمانوں کو تشہیر کے لیے سیاسی مہرہ بنا دیا۔ کراچی میں سی ویو کے قریب گھر میں ماں نے 2 بچوں کو قتل کر دیا، پولیس نے خاتون کو حراست میں لے لیا، بتایا بچوں کے والدین میں طلاق ہو چکی، بچے ہفتے میں 1 یا 2 بار والدہ سے ملنے آتے تھے، گزشتہ رات بچے والدہ کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے۔ بچوں کی شناخت 7 سال کے زرار اور 4 سال کی سنیا کے نام سے ہوئی ہے۔ پیر محل میں موٹر سائیکل سواروں کی راہ چلتی بچی سے نازیبا حرکت، سی سی ٹی وی ویڈیو میں موٹر سائیکل سواروں کے چہرے واضح، پولیس نے ایک ملزم پکڑ لیا، ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ نے فوری گرفتاری کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پشاور، اپر دیر اور لوئر دیر میں پولیس پر حملوں کی مذمت، 5 پولیس اہلکاروں کی شہادت پر خراج عقیدت۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، اس طرح کے واقعات سے پولیس کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں موسلا دھار بارش، باغ، کوٹلی اور راولا کوٹ کے ندی نالوں میں طغیانی، رابطہ سڑکوں پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی، ضلع کشتواڑ میں 100 ملی میٹر بارش سے ندی نالے بے بھر گئے، منہ زور ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے 38 افراد جان سے گئے، 200 سے زیادہ لاپتہ، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، درجنوں مکان تباہ ہو گئے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے پہلگام حملے پر مودی حکومت سے 8 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس نے لکھا، پہلگام حملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، زمینی حقائق جاننا ہوں گے۔ کانگریس کے وکیل نے کہا، مقبوضہ کشمیر کے لوگ ریاست کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ فیصلہ میرٹ پر کیا جائے گا اور جموں و کشمیر کے لوگوں کو انصاف ملے گا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر اور امریکہ کے درمیان تعلقات حقیقت ہیں، آنکھیں بند کرنے سے سچائی جھٹلائی نہیں جا سکتی، حقیقت کا سامنا کریں۔ روس میں سابق بھارتی سفیر پنکج سرن نے بھی مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا، کہا بھارت کو دکھاوے کی بہادری یا تیزی دکھانے کی ضرورت نہیں، سینا کوبی سے کچھ نہیں ہوگا، دنیا میں صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو معلوم ہے آگے کیا ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں اسپیشل بچوں کے لیے خصوصی سیشن، پاک فوج کو خراج تحسین، اسپیشل بچے نے قرارداد پیش کی، تقاریر پر ارکان نے ڈیسک بجا کر بچوں کو داد دی۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فوج نے حملے تیز کر دیے،
24 घंटों में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख और प्यास से 3 बच्चों समेत 8 अफराद दम तोड़ गए। हमास का कहना है इसराइली फोर्सेज गजा में जारहाना पेशकदमी कर रही हैं। वहशियाना हमलों का मकसद जमीनी कब्जे का हुसूल है। इसराइली जारहियत पर नॉर्वे ने इसराइल से तमाम बैरूनी सरमायाकारी के मुआहिदे खत्म कर दिए। 11 इसराइली कंपनियों समेत मुतअद्दिद बैरूनी सरमायाकारी के मंसूबे बंद कर दिए जाएंगे। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का शानदार खेल। रियाद में जारी इवेंट में अरसलान ऐश और आतिफ भट्ट ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरसलान ने टेकन मास्टर को शिकस्त दी। आतिफ ने हमवतन मोहम्मद बिलाल को जेर किया। जश्न आजादी पर पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स की कौम को मुबारकबाद। वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, आगा सलमान समेत नामवर प्लेयर्स ने पैगामात शेयर किए। वसीम अकरम ने लिखा, मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र है। शाहिद आफरीदी कहते हैं, ये मुल्क तुम्हारा है नौजवानों। शाहीन ने लिखा, मैं इस झंडे को अपने दिल में लेकर फील्ड पर उतरता हूँ। बाबर आजम ने कहा, इस दिन को याद रखें, इससे हमारी पहचान होती है। पीसीबी हेडक्वार्टर्स लाहौर में जश्न आजादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। कौमी खिलाड़ी मार्के हक और आजादी के जश्न में पेश खवातीन क्रिकेटर्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, टेनिस स्टार सामुल हक ने कौम को जश्न आजादी की मुबारकबाद दी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में दयानतदारी से अपना हिस्सा डालने की तरगीब भी दी। और टॉप एंड T20 सीरीज में पाकिस्तान शाहीन्स का फातिहाना आगाज। पहले मैच में बांग्लादेश A को 79 रन से शिकस्त दे दी। 228 रन के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 148 पर ढेर हो गई। ख्वाजा नाफे 61, यासिर खान 62 और अब्दुल समद 56 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन्स का दूसरा मैच हफ्ते को पर्थ स्कॉर्चर्स अकेडमी से होगा।